کہہ لیں کہ جیسے موت بندے کو چھو کے چلی گئی ہے، وہ سین تھا۔ یہاں کی پولیس تھی وہ ان کے ساتھ پوری ملوث تھی۔ پھر وہ ہم پہ ہنستے بھی ہیں، پولیس والے الٹا ہم پہ ہنستے ہیں کہ تم لوگوں کا علاج ہی یہ ہے، یہ صورت۔ پاکستان کی دارالحکومت میں کرستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے باہر اسلامک جمعیت طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے حوالے سے کل رات کو کرستان کی دارالحکومت بشکک میں پاکستانی طلبہ سمیت مصری طلبہ کے اوپر وہاں کے مقامیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس میں 3 طلبہ جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ متعدد طلبہ جو ہے زخمی ہے۔ ہم بشکیک سے بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم MBBS میں زیر تعلیم ہے۔ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ فورنرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ تو کل وہ ہمارے ہاسٹل میں آئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہمارے ہاسٹل میں، ہمارے ہاسٹل کے اندر گھس آئے، ہمارے کمرے کے باہر وہ آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ پورا کھڑے رہے ہیں، ہمارے دروازے کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ ہمارا دروازہ نہیں کھلا۔ ہمارے ہاسٹل میں 2-3 اور روم تھے، ان کے لوگ خراب تھے دروازوں کے، تو ان میں گھسنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اندر جا کے انہوں نے لڑکوں کو مارا ہے، زد و کوب کیا ان کے سر پہ مارا ہے لڑکوں کے۔ ایک لڑکا وہ ہاسپٹل میں ہے ابھی تک سبمٹ، اور اس کے بعد ایک لڑکے کو وہ گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں سیڑھیوں سے۔ ایمبیسڈر صاحب کے اگر آپ بیانات دیکھیں، ان کی آپ ٹویٹ دیکھیں، تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اونلی سلائٹسٹ انجریز، کہ سلائٹ انجریز آئی ہیں بچوں کو۔ یہ کون سی سلائٹ انجریز ہیں؟ یہ کوئی نارمل مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قابو میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل ہے حالات۔ لیکن وہ کل بھی آئے تھے، نہ انہیں کل کسی نے روکا ہے۔ کل یہاں کی پولیس تھی وہ ان کے ساتھ پوری ملوث تھی، وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے، کوئی کارروائی نہیں کی انہوں نے، انہیں روکنے کی انہوں نے زحمت نہیں کی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور جب صبح پاکستانی آفیشلز کے بیانات آئے ہیں تو وہ صرف بیانات تھے، عملی اقدام کوئی نہیں آیا ان کی طرف سے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایمبیسی بھی فون کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی دیکھیں خود ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب پلاننگ ہی نہیں ہے۔ پہلے آتی ہے پبلک جب مار جاتی ہے، پیٹتی ہے، پھر وہ 10 منٹ بعد آتے ہیں پولیس والے آتے ہیں، پھر آتی ہے ایمبولینس، اور تب تک ساری گیم ڈل چکی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر وہ ہم پہ ہنستے بھی ہیں، پولیس والے الٹا ہم پہ ہنستے ہیں کہ تم لوگوں کا علاج ہی یہ ہے، یہ صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے۔ تو خدا را یہاں پہ جو اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں، ہماری جانوں کے بارے میں سوچیں۔ مظلوم ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ رات ہماری کیا ادھر سچویشن تھی۔ آپ کہہ لیں کہ جیسے موت بندے کو چھو کے چلی گئی ہے، وہ سین تھا، اتنے ہم ادھر خوف زدہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ جی آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کہ کل کی رات ہمارے پہ کتنی کربناک گزری ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں صرف ایک دروازہ تھا، جی اور ہم لوگ ایک کونے میں سہمے ہوئے لائٹیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ کل رات 10 بجے سے لے کے ابھی تک ہمارے کمرے کا دروازہ بند ہے، ہم لوگ کمرے سے باہر نہیں گئے۔ اور کل وہ لوگ آئے تھے صبح، ایمبیسی نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ان سے آج معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں گے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ جی لیکن وہ آج انہوں نے دوبارہ سے دوسری لہر ان کی شروع ہوئی ہے، تو آج سے وہ پھر دعویٰ بول رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے۔ جی ایک یونیورسٹی ہے ادھر IU کے، ادھر آئے تھے وہ ہمارے ادھر ایمبیسڈر حسن علی زیگم صاحب۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہ کریں، اس سے ہمارے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور مجھے ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کی بھی کال آئی ہے، وہ الٹا ہمیں دھمکی لگا کے گئے ہیں کہ آپ اگر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو خدا را اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں۔ فی الحال ہم مظلوم ہیں ادھر، ہماری مدد کی جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے سخت ایکشن لیا جائے۔